آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہم کرتے ہیں ایک افسوسناک خبر سے، جو کہ ہے آج سراج الحق صاحب پہ ایک حملہ ہوا ہے، جس میں اللہ نے ان کو بچایا ہے، ان کی جان کو یہ حفاظت کی ہے اور وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس کے بعد اس حملے میں تقریباً 8 لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں اور حملہ آور وہیں پہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اللہ سراج الحق صاحب کو اور پورے پاکستان کو اس دردی کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سراج الحق صاحب نے جلسے میں بھی خطاب کیا ہے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ جو زندگی اور موت ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ان کی آج زندگی کی حفاظت جو کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ اس کے لیے اللہ کا بہت شکر گزار ہیں۔ سراج الحق صاحب کی اگر ہم بات کریں، ان کی سیاست پہ بات کریں یا ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں، تو ہمیں سراج الحق صاحب جیسے لیڈران کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، کیونکہ اب سب جانتے ہیں اس ٹائم جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے۔ اس میں سراج الحق صاحب جیسے ہی جو لیڈر ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں، وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری اگر سراج الحق صاحب کی ہم بات کریں تو سود کے خاتمے میں محنت سراج الحق صاحب نے کی ہے، اتنی محنت کسی نے نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ سود کے خلاف بات کی ہے، سود پہ جو بینک ہیں ہمارے سود کے نظام پہ چلتے ہیں، ان کے خلاف بات کی ہے۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ ڈار صاحب نے بتایا، اسحاق ڈار صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جو سود کا نظام ہے وہ 60% تک ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے خاتمے تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا نام ہے وہ سراج الحق صاحب کا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سود کے نظام کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے اور اسلامی قوانین کے مطابق پاکستان کی معیشت کو چلانے کا انہوں نے ہمیشہ سے ہی کہا ہے۔ اور اگر آج ہم دوسری اہم خبر کے بارے میں بات کریں تو عمران خان صاحب کو شوکت خانم میں کچھ دیر پہلے لے جایا گیا ہے۔ ان کے گھریلو ملازمین کا اور ان کے ڈاکٹرز کا کہنا تھا عمران خان صاحب کو معدے میں درد کی تکلیف تھی، جو کہ وہ بتا رہے تھے، انہوں نے اس کی شکایت بھی کی تھی، تو اس وجہ سے ان کو آج ہاسپٹل لے کے جایا گیا ہے، جہاں پہ ان کا چیک اپ کیا گیا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی صحت بہتر ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو جلد صحت یاب کرے۔ اگر آج کی ہم بہت اہم اور معیشت کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج ڈالر کی قیمت 2 روپے تک جا پہنچی ہے انٹر بینک کے اندر، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے، کیونکہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، اور اس کے اندر ڈالر کی قیمت میں اتنا زیادہ انکریز آنا، ڈالر کا اتنا زیادہ بڑھ جانا، اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے جو عام آدمی ہیں، جو مزدور دار طبقہ ہمارے ملک کا، اس کے اوپر پڑیں گے۔ ان کی زندگی ویسے ہی بہت مشکل ہے، جو روز کی جو میرے خیال سے ہمارا دہاڑی دار مزدور ہے یا ہمارے جو ڈیلی ورکرز ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنا پاکستان میں ویسے ہی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ان کے لیے تو میرے خیال سے جو روز کی دال سبزی اور روٹی کے پیسے ہیں وہ کمانا مشکل ہے، تو ان حالات میں ڈالر کا اتنا اوپر جانا تشویشناک بات ہے۔ اگر ہم بات کریں تو میڈیسنز کی قیمت میں بھی بہت زیادہ انکریز آنے والا ہے، جس میں جان بچانے والی جو سیریس کیسز میں یوز ہونے والی میڈیسنز ہیں، ان کے اندر تقریباً 20% تک کا انکریز آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو نارمل میڈیسنز ہیں ان کے اندر بھی 10% کا انکریز آ رہا ہے، جو کہ اور بھی زیادہ تشویشناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو کوئی ہدایت دے تاکہ یہ جو سیاست سے ہٹ کے پاکستانی عوام کے بارے میں سوچے، پاکستان کے جو غریب ہیں ان کے بارے میں سوچے۔ پچھلے دنوں ایک بہت لمبے عرصے بعد ایک خوشخبری ملی تھی، جو کہ پیٹرول کی پرائسز میں ایک جو کمی ہوئی تھی وہ تھی، لیکن اس سے بھی بہت کم فرق پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ایک طرف پیٹرول کم ہوگا اور ڈالر بڑھے گا تو اس کا غریب آدمی کو مجھے نہیں لگتا کسی بھی حالات میں کوئی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ ہمیں بتاتی تھی کہ جب ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر 200 پہ آ جائے گا، جو پیٹرول ہے وہ ہم 100 روپے پہ لے آئیں گے، ڈالر 100 پہ آ جائے گا، پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ انفیکٹ جو آئی ایم ایف نے ہمیں قرضے دینے تھے، آج مجھے نہیں لگتا کہ آئی ایم ایف کچھ بھی ذرا بھی انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ پاکستان کے ہم نے معاشی حالات کر دیے ہیں، جو حالات ہو چکے ہیں، جو افراتفری کا عالم ہم نے پاکستان میں پیدا کیا ہوا ہے۔ اس طرح ہمیں کون قرضہ دے گا یا کون ہم پہ ہماری بات کا اعتبار کرے گا؟
ہم پہلے بھی عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ہم IMF کے ساتھ کچھ معاہدے کر کے وعدے کر کے اپنی بات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اسی لیے جو IMF ہے اس نے اس بات کی بھی گارنٹی مانگی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پارلیمنٹ کی مدت ہے، ہماری قومی اسمبلی کی مدت ہے، وہ تقریباً اگست کے مہینے میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا جو کہ 3 مہینے تک چلے گا۔ تو IMF کا کہنا ہے کہ جو آپ کا نگران سیٹ اپ آئے گا وہ بھی جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہوگا اس پہ عمل کرے گا تو ہم قرضہ دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی گارنٹی مانگی ہے پاکستان سے، جس کی وجہ پایا ہے ابھی تک۔ تو اب دیکھیں آگے کس طرف چلتی ہے یہ، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کا بجٹ بھی آنے والا ہے اور سخت ضرورت ہے پاکستان کو پیسے کی۔ ہمارے ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو لہٰذا حکمرانوں سے یہ اپیل ہے، ایک درخواست ہے کہ عوام کا کچھ سوچیں۔ اور اگر آج کی ہم سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں تو آج زمان پارک میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ پہلے تو ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ پولیس نے جو سرچ آپریشن تھا وہ سٹارٹ کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کو تقریباً 24 گھنٹے کی ایک الٹیمیٹم دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ زمان پارک کے اندر کچھ دہشت گرد موجود ہیں، اس لیے وہ وہاں پہ سرچ آپریشن کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کی تردید کی ہے پنجاب حکومت کے ترجمان کی طرف سے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 رکنی ایک ٹیم عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے گئی ہے، جس کے اندر جو ایک پروسیس ہے اس پہ بات کی جائے گی کہ سرچ آپریشن کس طرح کیا جائے گا، لیکن اس پہ کوئی بھی اتفاق نہیں ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ شرائط رکھی ہیں اس آپریشن کو کرنے کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف 4 پولیس جو میل ہیں اور 2 فیمیل پولیس آفیسرز آ کے پورے جو زمان پارک ہے اس کا سرچ آپریشن کر سکتی ہے، اور میڈیا کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کو زمان پارک کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ میڈیا کو اندر جانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ کل کوئی کسی طرح کا بھی کوئی خدشہ نہ رہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو ہمیشہ یہی الزام لگایا گیا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کے اپنے لوگ تھے جن کو لا کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر کل میڈیا کی غیر موجودگی میں، کیمرے کی بغیر موجودگی میں آپ کو آپریشن کرنے بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ وہاں جا کے آپریشن کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ برآمد ہو بھی جاتا ہے تو آپ یہی کہیں گے نہیں یہ پولیس ساتھ لے کے آئی تھی۔ اس لیے وہاں پہ کیمرے کا ہونا، میڈیا کا ہونا بہت لازمی ہے، تاکہ جو یہ سرچ آپریشن ہے اس پہ کسی کو بھی کسی طرح کے تحفظات نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہم آج بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے 4 اور لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، جس میں کچھ ان کے پرانے وزراء بھی ہیں، KPK سے بھی ان کے ایک وزیر ہیں، پاس میں جب عمران خان صاحب کی KPK میں حکومت تھی تھے وہاں پہ انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آج سعید غنی صاحب نے بھی ایک کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ PTI کا کوئی رہنما اگر چھوڑ کے PTI پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دروازے کھلے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔